جہانگیر پوری کے بارے میں موڈی نہیں بولیں گے وزیر اعظم کے طور پر؟ اس لڑکی نے اپنے پسند سے شادی کی، قانوناً اس کو اجازت ہے، قانوناً اس کو اجازت ہے، اس نے شادی کر لی، تو ان کے بھائی کو یہ کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جا کر اس بچی کے شوہر کا قتل کرے، بلکہ دلی میں ان کے گھر سے چند تھوڑی دیر کے فاصلے پر جہانگیر پوری میں مسجد کی گیٹ کو توڑ دیا گیا، مسلمانوں کی دکانوں کو برباد کر دیا گیا، جامعۃ الاشرفیہ کے مدرسے کی 50 سالہ بلڈنگ کو توڑ دیا گیا، کانپور کے مدرسے کو توڑ دیا گیا، قرآن کریم کے پارے مٹھی کے ملبے سے اٹھائے جا رہے تھے، دیش کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولتے۔ چاہے وہ میلاد کا جلوس ہو، گنیش کا جلوس ہو، رام نومی کا جلوس ہو، ہنومان جینتی کا جلوس ہو، جو پروسیشن نکلے گا، میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ مسجد کے اوپر، درگاہ کے اوپر ہائی ریزولیوٹ CCTV کیمرے لگاؤ۔ پھر سے اپنی اس بات کو دہرا رہا ہوں، میری جماعت کے پیغام کو دہرا رہا ہوں کہ آپ کو اپنی سیاسی طاقت کو بنانا پڑے گا۔ بھول جائیے وہ دل فریب جھوٹی باتوں کو کہ جو کہتے تھے لوگ کہ نہیں فرقہ پرست طاقتوں کو ہم اقتدار پر آنے نہیں دیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے دیکھ لیا کہ جن پر آپ نے بھروسہ کیا وہ نہ صرف ناکام ثابت ہوئے، بلکہ ان کی وجہ سے آج ملک کے اقتدار پر ایسی جماعت برسر اقتدار جماعت ہے جو بھارت کے مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کر چکی ہے، یعنی BJP۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اقلیتیں، ہمارے دلت بھائی اور بہن، آدیواسی، میری اس بات کا نوٹ لیں، سیاسی طاقت بنیے۔ اگر آپ کو اپنی تہذیب، تمدن کو، بلکہ اس وطن عزیز کو بچانا ہے، اس وطن عزیز کی خوبصورتی کو، اس کی پلورلزم کو، اس کی ڈائیورسٹی کو بچانا ہے، تو کوئی ایک راستہ نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بن کر ابھریے۔ اتر پردیش میں ہم پکارتے رہے، ہم کہتے رہے کہ دیکھو آپ میں یہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کسی حکومت کو بدل سکیں، آپ میں اتنی طاقت تھی، ہے اور رہے گی کہ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکیں گے، مگر ہوا کیا؟ وہی پرانی سیاست، ناکام سیاست جو پچھلے 50-60 سال سے کھیلی جا رہی ہے مسلمانوں سے، اس کو دہرایا گیا اتر پردیش میں، اور آپ نے ووٹ تو دے دیا اتر پردیش میں، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ BJP کا دوبارہ برسر اقتدار جماعت بن کر ابھری۔ اگر آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر لیتے، اگر آپ اپنی آواز کو اتر پردیش کے ویدھان سبھا میں پہنچا دیتے، تو آپ کے لیے لڑنے کے لیے، آپ کے حق کے مطالبے کے لیے آئین کا حوالہ دے کر آپ کی جان اور مال اور تہذیب کا تحفظ کی لڑائی کوئی لڑ سکتا تھا، مگر آپ کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی گئی کہ نہیں، ہم کو حکومت کو بدلنا ہے، آپ حکومت کو نہیں بدل سکتے۔ یہ موجودہ دور کی سیاست کو آپ کو سمجھنا ہے۔ میں سیاست کا ایک طالب علم ہوں، اور مجھے جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تھوڑا بہت اپنے فضل سے مجھے سمجھنے کا سلیقہ عطا کیا، جو میں نے سیاست مرحوم قائد سالار ملت کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیکھی، وہ مجھے یہ کہتی ہے کہ یہ موجودہ دور حکومت آپ نہیں بدل سکتے، بلکہ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے۔ اس بات کو آپ کو ذہن نشین کرنا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ آپ سے، بلکہ جہاں تک میری آواز اللہ کے فضل و کرم سے پہنچے گی، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اب جس کسی مذہب کا جلوس نکلے گا،
चाहे वो मीलाद का जुलूस हो, गणेश का जुलूस हो, राम नवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का जुलूस हो, जो प्रोसेशन निकलेगा, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर हाई रेजोल्यूट सीसीटीवी कैमरे लगाओ और उसको जब जुलूस जाएगा उसको फेसबुक पे लाइव टेलीकास्ट करना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाना कि पत्थर कौन फेंका। समझे ना? असदुद्दीन अवैसी बोले तो बोलते नहीं, तुम तो अपने लोगों की ताईद की बात करेंगे, मगर जब कैमरा दिखाएगा कि चेहरा कुछ और है, पत्थर कोई और फेंक रहा है, तो कैमरा तो कोई मजहब का नहीं होता है ना। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि अपनी मस्जिदों के ऊपर हाई रेजोल्यूट कैमरे लगाओ ताकि चेहरा दिखना उन चोरों का, उन बदमाशों का, जालिमों का, जो पत्थर फेंक कर हिंदू और मुसलमानों में नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मस्जिद के ऊपर, बल्कि मंदिर के ऊपर भी लगनी चाहिए, दरगाहों के पास हाई रेजोल्यूट कैमरा, और जहां पर मिक्स लोकेलिटियां हैं, जहां पर हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई, दलित भाई रहते हैं, आप वहां पर भी लगाओ। क्योंकि महल्ले के लोग क्या बोलते कि कभी हम इन लोगों को नहीं देखे थे जो बाहर से आके ये गड़बड़ करके गए, तो इनका चेहरा भी महफूज होना चाहिए, इन चोरों का। कैमरा लगाइए और जब जुलूस जाएगा फेसबुक पर बोलिए लाइव टेलीकास्ट होगा, बैठ के देखिए। तो हजरत पुलिस, हुकूमत को जब भी पता चलेगा कि आप झूठे बच्चों के ऊपर झूठे केसेस डालकर उनको जेल नहीं भिजा सकते, आप ये काम हमको करना है, तो इसका ख्याल रखिए। और फिर उसके बाद मैं जब कोरोना आया, पहली वेव और दूसरी वेव, तो कोरोना के वक्त मैं कह रहा था कि मोदी सरकार जिम्मेदार है, कोई यकीन नहीं करते थे। मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि 30 लाख लोग मरे हैं कोविड में, बल्कि WHO ने अब फिगर दिया है कि मुल्क में कोविड की पहली और दूसरी वेव में 40 लाख लोग मरे हैं। आप मेरे से पूछो, अगर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, आपके पड़ोस में अगर 4 घर हैं, उसमें से क्या हर घर में कोरोना की मौत नहीं हुई? कब्रिस्ताना भर गए, शमशान घाट में जलाने के लिए गाड़ियां ठहरती थी, मगर देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं नहीं 40 लाख नहीं, सिर्फ 4 लाख चिल्लर मरे। अच्छा, वो WHO का जो चीफ है, वो अहमदाबाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बाजू बैठकर खूब मुस्कुराकर बात कर रहा था, मोदी जी भी मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद रिपोर्ट ला ली, बोला कि 40 लाख लोग कोरोना में मरे। और मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत पहले दूसरी वेव से 6-8 महीने पहले, जैसा अमेरिका, जापान और बर्तानिया ने अपने अवाम के लिए वैक्सीन का ऑर्डर दिया, वैक्सीन का ऑर्डर ही नहीं दिए। क्या जनवरी 2021 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद नहीं दी और कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया को क्रिकेट में हरा दिया, और मोदी ने कोविड को हरा दिया? तो कोविड ने कहा, प्यारे क्रिकेट में हरा सकते, मैं फिर आ गया। क्या ओवैसी क्या कर रहे? क्यों नहीं बोले ओवैसी अब तक? पूछो उनको क्या हो रहा है ये। मैं उनसे पूछ रहा हूं, मोदी नहीं बोलेंगे, आपके डैडी अब्बा नहीं बोलेंगे कुछ भी। जहांगीरपुरी के बारे में मोदी नहीं बोलेंगे वजीर आजम के तौर पर। सेंधवा में 13 मुस्लिम घरों को तोड़ दिया गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। खरगोन में 22 मुसलमान घरों को और झोपड़ियों को डिमोलिश कर दिया गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। गुजरात खंबाट में गोदामों को तोड़ दिया गया, देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। मगर ओवैसी बोलना, मैं वजीर आजम हूं, मगर नहीं, वजीर आजम से नहीं पूछेंगे,
ہر چیز ہمارے پاس. انہوں کیا بولے, انہوں کیوں نہیں بولے, انہوں کیوں نہیں اٹھے, انہوں کیوں نہیں بیٹھے. مگر اس کے باوجود بھی جو منافقین کے سردار ہیں وہ بولتے نہیں اویسی کو ووٹ مت دو, گورنمنٹ کو بدلنا ہے. بولو نا, آپ بھی بولو نا. نہیں بولیں گے. حد تو یہ ہو گئی کہ مدھیہ پردیش میں ایک اپاہج ہے جس کے ہاتھ کٹے ہوئے, اس پہ مخت اس کی دکان کو توڑ دیے. کیا پتھر پھینکا؟ ہاتھ ٹوٹا ہوا آدمی پتھر پھینک سکتا؟ ماشاءاللہ سے اس پہ کوئی سوال نہیں کریں گا. کوئی ٹی وی چینل کا اینکر پوچھیں گا نہیں ارے کیسے کر سکتا ہے بھائی نے, نہیں پوچھیں گے, نہیں پوچھیں گے, بالکل نہیں پوچھیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں کھل کر کہہ رہا ہوں, وہ جو واقعہ سرو نگر میں ہوا, مجلس اتحاد المسلمین اس کی مذمت کرتی ہے, کنڈیم کرتی ہے. ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں اس لیے کہ اسلام میں شادی جو ہوتی ہے دو مسلم مرد اور مسلم خاتون میں ہوتی ہے تو ہی نکاح ہوتا ہے. ہندو میرج ایکٹ میں آپ کو ہندو ہونا ضروری ہے تبھی آپ کی شادی لیگل ہوتی ہے. سمجھے نا بات کو, آپ یہ سمجھو پوائنٹ کو, نہیں تو یہاں پر بھی چرپور بہت شروع ہو جائیں گے. انہیں شروع کر دیے, دیکھو انہوں, یعنی ایسا حال ہے کہ پھنس گئی رضیا گنڈوں میں حال ہو گیا میرا. تو مسلمانوں میں نکاح دو مسلم مرد اور عورت میں ہی نکاح ہو سکتا ہے نا. یہ ایکٹ ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ. ہندو میرج ایکٹ میں دو ہندوؤں کے درمیان شادی ہوتی, چاہے وہ اسپیشل میرج ایکٹ کا بھی پروویژن اس میں ہے. یہاں پر اس لڑکی نے اپنے پسند سے شادی کی, قانوناً اس کو اجازت ہے, قانوناً اس کو اجازت ہے, اس نے شادی کر لی. تو ان کے بھائی کو یہ کوئی جواز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ جا کر اس بچی کے شوہر کا قتل کرے. قانوناً جرم ہے. اسلام میں بدترین جرم قتل ہے, بدترین جرم قتل ہے. یاد رکھو آپ, جو معصوم لوگوں کا قتل کرتا ہے وہ اسی حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہوگا حساب کتاب کے دن کہ یا اللہ یہ فلاں شخص مجھے مارا تھا, اب تو میرا حساب کر. آپ نے کیوں مارا اس بچے کو؟ میں کنڈیم کرتا ہوں, کھلا کھلا بول رہا ہوں آپ کو. آپ کو پسند نہیں تھا, ٹھیک ہے, آپ منہ پھیر لینا تھا, وہ پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے, جاؤ تم. مگر آپ نے ظلم کیا, غلط حرکت کی, اور مجلس اس کا کنڈیم کرتی ہے. شادی نکاح دو مسلمانوں کے درمیان میں ہوتا ہے, اسی کو نکاح بولتے. مگر آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ جا کر اس بچی کے شوہر کو قتل کر دیں. ظلم ہے, یہ یاد رکھو. ڈرو اللہ سے. قرآن کریم کی المائدہ کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 کو پڑھو جا کر آپ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک ناحق انسان کو قتل کرے گا اس نے پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. کسی نے اگر ایک کی معصوم کی جان بچائی تو اس نے پورے انسانیت کو بچایا. پڑھو جا کر آپ, حدیث شریف پڑھو آپ. بلکہ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ عالم دین نے مجھے بتایا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی شیر خدا یمن کے گورنر تھے, اور یمن میں یہ ہوا تھا کہ ایک شخص ایک خاتون کی مہیلا کے شوہر کا انتقال ہو گیا, اس کو ایک بچہ تھا. اس نے دوسرے شوہر سے شادی کی, دوسرے آدمی سے شادی کی, اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ معصوم بچہ ہے, تمہاری اور میری محبت میں حائل ہوگا, اس کو ختم کر دیتے. وہ عورت راضی ہو گئی اور سب نے مل کر اس کو بچے کو قتل کر دیا. یہ خبر عام ہو گئی. شیر خدا حضرت علی کو معلوم ہوا, انہوں نے پورا ماجرا لکھ کر پورا تفصیل خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاروق اعظم کے پاس بھیجا دیا. تو فاروق اعظم نے کیا فیصلہ دیا؟ فاروق اعظم نے کہا
کہ جتنے لوگ اس بچے کے قتل میں ملوث ہے ان سے قصاص لیا جائے گا، ان کو سزائے موت دی جائے گی۔ اور فاروق اعظم نے کہا کہ اگر سنا میں اگر پورا سنا ملوث ہوتا تو میں سب پہ سزا نافذ کر دیتا۔ یہ قتل کا معاملہ ہے، یہ جان کی اہمیت ہے اسلام میں۔ تم کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی کی جان لے لو۔ اگر تم اپنے گھر میں معاشرے کو اچھا رکھتے، تمہارے گھر جنت کا ایک حصہ بن جاتا تو یہ تمام چیزیں ہوتی نہیں نا، مگر آپ نہیں، آپ کو دکھانا ہے اپنا غرور، اپنا تکبر۔ اس کو آنر کلنگ بولتے۔ اب اس کا اور ایک رخ ہے، یہ میڈیا والے کل سے چلا رہے، کل سے ایک نیا رنگ بنا کے پیش کر رہے۔ ایک بات سنو میڈیا والوں جو مودی کو اپنا پپا مانتے ہیں، کیا یہاں کی حکومت نے فوراً گرفتار نہیں کیا؟ اس کو گرفتار کر لیا، اور اب جو اویسی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، میں کنڈیم کیا۔ کیا میں نے کہا کہ میں جلوس نکالوں گا اس قاتل کے لیے؟ کیا میں نے کہا اس کے لیے وکیل کھڑا کروں گا؟ کیا میں نے کہا اس کو گلپوشی کی جائے گی؟ نہیں نا۔ اور پھر مدھیہ پردیش میں آصف کا قصہ ہے، آصف کا قصہ ہے۔ وہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ اس گاؤں کا نام ہے ڈنڈوری۔ اس گاؤں کا نام ہے ڈنڈوری، مدھیہ پردیش میں۔ ساکشی اور آصف دونوں اپنے پسند سے شادی کر لیے۔ آپ کو معلوم کیا ہوا؟ بی جے پی کی حکومت نے کہا کہ تو ساکشی سے شادی کرے گا، جا کے اس کے باپ کا گھر توڑ دیے، اس کی دکان کو توڑ دیے۔ کیا اسد الدین اویسی جا کر چیف منسٹر سے بولے کہ اس کا گھر توڑ دو، آپ اس بچے کا اس نے شادی کی، اس کا گھر توڑ دو؟ ارے ہم تو مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے، اور آج بھی کھڑے ہیں مظلوم کے ساتھ، کیونکہ قتل کرنا کسی کا کام نہیں ہے۔ آپ نے کیا نا، اخلاق کو مارنے والوں پر آپ نے ان کی گلپوشی کی۔ رگبر کو مارا گیا تو آپ وہ نکلے سزائے موت کے بعد، تو آپ کے منسٹر نے پھول کا ہار پہنایا بی جے پی کے لوگوں نے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قتل کی مذمت کرنی چاہیے، ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے۔ میرے بھائی، میرے رکن اسمبلی کے اوپر 3 4 گولیاں چلائی گئیں، 28 30 چاقو کے وار کیے گئے۔ اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے بہت طاقت دی، آج بھی دی۔ میں اس پر غرور نہیں کرتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہت سے آپ میں سے لوگ مجھ سے آ کر ملے تھے، کیا کر رہے صاحب آپ؟ کیا کر رہے صاحب آپ؟ خاموش بیٹھیں گے؟ کیا کر رہے آپ؟ ارے ایم ایل اے نہیں تو آپ کا بھائی ہے، آپ کا خون ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ راستہ میرا نہیں ہے، میرا راستہ وہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہم نے بھروسہ کیا، قانونی لڑائی لڑی اور اس میں کامیابی ملی۔ آپ بتاؤ، اگر ہر کوئی قتل کرے گا تو پھر انارکی پیدا ہو جائیں گی۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے ذریعے ان ٹی وی کے اینکروں کو بھی بولنا چاہ رہا ہوں، میرے منہ کو مت لگو آپ میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور میں کب بولوں گا، کیا بولوں گا، کس وقت بولوں گا، وہ میں طے کروں گا، تم نہیں طے کر سکتے، یاد رکھو۔ وہ ارے شیر خورما اور حلیم اثر کر رہی ہے، لگتا ہے بلالہ صاحب پیور گھی استعمال کیے ہیں، ماشاءاللہ۔ عشاء کی نماز بھی پڑھو جا کے یہاں سے انشاءاللہ۔ تو ہم ان کو بتانا چاہ رہے، جو دیکھو نہیں بولے، مودی کو پوچھو نا۔ ہاتھ کٹے ہوئے آدمی پر کیس بک ہو گیا، پتھر پھینکنے کا، وزیر اعظم کچھ نہیں بولیں گے، بلکہ دلی میں ان کے گھر سے چند تھوڑی دیر کے فاصلے پر جہانگیر پوری میں مسجد کی گیٹ کو توڑ دیا گیا، مسلمانوں کی دکانوں کو برباد کر دیا گیا، جامعۃ الاشرفیہ کے مدرسے کی 50 سالہ بلڈنگ کو توڑ دیا گیا،
کانپور کے مدرسے کو توڑ دیا گیا, قرآن کریم کے پارے مٹھی کے ملبے سے اٹھائے جا رہے تھے. دیش کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولتے, یہ نہیں پوچھیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, جس کسی نے بھی حرکت کی ہے ہم اس کی مذمت کرتے, ہم اس کی تائید میں نہیں ٹھہرے, نہ کبھی ٹھہریں گے. میں تلنگانہ کی حکومت کا بھی انہوں نے صحیح فیصلہ لیا, فوراً گرفتار کیا اور کہا کہ اسپیشل کورٹ بنائیں گے. بہرحال جو بھی ہو سزا ملنی چاہیے اس کو. آپ کسی کو بھی جا کے میرا دل بولا, میرے کو ایسا بولا, میرے منہ کو ایسا کرا, نہیں بھائی یاد رکھو, اگر ایک بار آگ لگے گی نا, آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں بول سکتے نہیں وہاں لگی آگ میرے پاس نہیں آئی, وہاں سے آگ شروع ہو کے تمہارے گھر تک آ جائیں گی. اور پھر جو لوگ میرے کو انگلیاں اٹھا رہے, دیوانے پاگل ہیں, وہ لوگ نہیں جانتے کوثر محی الدین ہے یہاں پر, لنگر ہاؤس کا وہ 2005 کا واقعہ یاد ہے, بچی عائشہ کا یاد ہے. اب میں بولا تو ان کو پھر سے درد ہوگا پیٹ میں. ایک مسلمان بچے کو غلط الزام میں اس کا قتل کر کے اس کے جسم کو جلا دیا گیا تھا. مجھے اور ہمارے مجلس کے اراکین کو معلوم کہ کیسے تکلیف سے مشکلات میں ہم نے شہر کے امن کو پرامن رکھا. اور رات مانے جب اس کی لاش جلی ہوئی لاش آئی تو اس کے بھائی کا رونا مجھے آج تک یاد ہے. ان کے بھائی آج بھی نا 2-3 بھائی ہے نا. ارے ہم جانتے سب یہ, انہوں آ کے ہمارے کو سکھا رہے, یہ ہمارا شہر ہے, ہم جانتے کیسا کرنا. یہاں امن کو بگاڑنے کا کام نہ ہم کرتے نہ کسی کو کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور جو لوگ بول رہے اولڈ سٹی میں پاتا بستی میں یہ, ارے پاتا بستی کیا کر رہا ہے بھائی, بڑے آ کے چلے گئے, کچھ نہیں کر سکے. انہوں ہمارے کو بول رہے پاتا بستی میں وہ کریں گے, کچھ نہیں کر سکتے. آؤ مقابلہ کرو, دیکھیں گے کیا کرتے تم. بات کرے گی پاتا بستی اولڈ سٹی. یہ اولڈ سٹی میں بہادر لوگ رہتے, جس میں ہندو بھی ہے, مسلمان بھی ہے, دلت بھی ہے, ہمارے آدیواسی لوگ بھی. ہمارا کارپوریٹر ہے نائک راج موہن, ہمارا کارپوریٹر ہے. سوامی یادو ہمارا کارپوریٹر ہے. انہوں ہی کافی ہے بی جے پی کے لیے. میرا ٹائم بعد میں آتا. تم سوامی یادو راج موہن سے نائک سے مقابلہ نہیں کر پاؤ گے. مگر اب بول رہے اردو کو ہم وہ, ارے کیا اردو میری زبان نہیں ہے. اردو ملک کی آزادی میں, جدوجہد آزادی میں استعمال ہوئی زبان ہے. انقلاب زندہ باد کا نعرہ اردو سے نکلا نا, مگر اردو سے نفرت. تو بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں, تیار رہیے. 1 سال 1.25 سال ہے اسمبلی الیکشن کو, ذرا تھوڑا حرکت میں رہیے, اس میں برکت ہے. بہت سے لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ابھی بھی دماغوں میں ان کے جال ہے, خواب دیکھ رہے ہیں. خیر کوئی بات نہیں, ہم اپنے دشمن کو کبھی کمتر نہیں سمجھتے. ہم اپنے سیاسی حریف کو عزت دیتے ہیں اور عزت دے کر پوری تیاری سے مقابلہ کرتے ہیں. مقابلے کے لیے ہمیشہ تیار تھے, ہمیشہ تیار رہیں گے. مجلس اتحاد المسلمین بھارت کے کونے کونے میں جائے گی. آج ہماری میٹنگ ہوئی اختر الایمان شاہ نواز صاحب کے ساتھ, انظر نعیمی صاحب کے ساتھ, آفتاب صاحب کے ساتھ, اور آنے والے پارلیمنٹ الیکشن میں بہار میں مجلس لڑے گی. پارلیمنٹ الیکشن میں انشاءاللہ تعالی آپ ہم کو نہیں روک سکتے, ہمارا جمہوری حق ہے. نہیں آپ لڑے تو ووٹ کٹ جاتے. ارے میرے ووٹ سے موڈی نہیں جیت رہا, تمہارے ووٹ سے موڈی جیت رہا. میرے ووٹ سے تمہاری عزت بچ رہی. اگر اتر پردیش کا مسلمان جھولی بھر بھر کر خیرات میں ووٹ نہیں دیتا سماجوادی پارٹی کو, تو اکھلیش اپنے گھر سے منہ نہیں دکھا سکتے تھے, نکل نہیں سکتے تھے. مگر ہم کو اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے. یاد رکھیے آنے والے حالات, آنے والے نفرت کے طوفان اور رہیں گے.
उन नफरतों के तूफान का अगर हमको रुख मोड़ना है तो रुख कैसे मोड़ा जाता है? दुआ के साथ अमल, और अमल क्या है? अपनी सियासी ताकत को, अपने नुमाइंदों को कामयाब करो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।